بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز، صوفیہ کرام اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم سلطان باہو کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں۔ سلطان باہو 17 جنوری 1630 کو شور کوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ 17ویں صدی کے ایک ممتاز مسلمان صوفی شاعر، عالم اور صوفی تھے۔ انہیں سلطان باہو اللہ اپنی روح کو سلامت رکھے کی ایک مسلمان صوفی تھے، جنہوں نے تعریف نے سروری قادری صوفی حکم کی بنیاد رکھی۔ سلطان باہو کا تعلق اوان قبیلے سے تھا۔ اوان علی کی اولاد سے ہیں، حضرت علی کی اولاد سے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے بہت سے دوسرے صوفی بزرگوں کی طرح حضرت سلطان باہو اللہ ان کی روح کو سلامت رکھے بھی ایک نامور مصنف تھے، جن سے تصوف پر 40 سے زیادہ کتابیں منسوب ہیں۔ تاہم چونکہ ان کی کتابوں کی اکثریت اسلام اور اسلامی تصوف سے متعلق خصوصی مضامین پر مشتمل ہے، یہ ان کی پنجابی شاعری جس کی نے مقبولیت پیدا کی ہے اور اس علاقے میں ایک گھریلو نام بنا دیا ہے۔ ان کے شاعرانہ اشعار کو صوفی موسیقی کی کئی اصناف میں گایا جاتا ہے، جن میں قوالیاں، قافیاں شامل ہیں۔ روایت نے ان کے دوہے گانے کا ایک خاص انداز قائم کیا جو کہ صوفی موسیقی کے کسی دوسری صرف میں استعمال نہیں ہوتا۔ سلطان باہو کا مزار گڑھ مہاراجہ پنجاب، پاکستان میں واقع ہے۔ یہ ایک مقبول اور کثرت سے دیکھنے والا صوفی مزار ہے اور سالانہ تہوار معمول کی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، جو اب برصغیر پاک و ہند کے ایک مزار ثقافت کہلانے والی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اوان قبیلہ سے، جن کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ ان کے والد بایزید محمد شہنشاہ شاہ جہاں کے ماتحت مغل فوج میں ایک افسر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے، جبکہ ان کی والدہ مائی راستی اپنے تقوی اور روحانی بصیرت کے لیے مشہور تھے۔ ان کے روحانی رہنمائی میں ہی سلطان باہو نے اپنے روحانی سفر کا آغاز کیا اور بالآخر شاہ حبیب گیلانی سے مزید تعلیم حاصل کی۔ سن 1668 میں سلطان باہو نے قادریہ حکم کے ایک ممتاز صوفی بزرگ سید عبد الرحمن جیلانی دہلوی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی کا سفر کیا۔ اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ پنجاب واپس آ گئے، جہاں انہوں نے اپنی بقیہ زندگی روحانی تعلیم اور تحریر کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے سروری قادری صوفی حکم کی بنیاد رکھی، جو قادریہ روایت کا ایک شاخ ہے، جس میں الہی کے براہ راست تجربے اور باطنی تزکیہ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سلطان باہو ایک نامور مصنف بھی تھے۔ ان سے تصوف پر 40 سے زائد کتابیں منسوب ہیں، جو بنیادی طور پر فارسی میں لکھی گئی تھی۔ قابل ذکر کاموں میں ابیات باہو، رسالہ روحی، نور الہدی اور دیوان باہو شامل ہیں۔ صوفیانہ موضوعات سے مالا مال ان کی پنجابی شاعری نے بڑے پیمانے پر مقبولیت حاصل کی اور مختلف صوفی موسیقی کی اصناف جیسے کہ قوالی اور قافیاں پڑھی جاتی ہیں۔ ان کے اشعار اپنی گہری روحانی گہرائی کے لیے مشہور ہیں اور ان کے اشعار گانے کا ایک منفرد انداز قائم کیا ہے۔ سلطان باہو کا انتقال 1 مارچ سن 1691 کو جھنگ، پنجاب میں ہوا۔ ان کا مزار جیسے دربار سلطان باہو کے نام سے جانا جاتا ہے، گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ میں واقع ہے۔ اصل میں ان کی قبر پر تعمیر کیا گیا ہے۔ دریائے چناب کے بدلتے ہوئے رخ کی وجہ سے مزار کو 2 بار منتقل کرنا پڑا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر نقل مکانی کے دوران ان کے جسم برقرار پایا گیا، جو اس کی حرمت کا ثبوت ہے۔ موجودہ مزار ایک اہم روحانی مرکز ہے جو پاکستان اور اس سے باہر کے عقیدت مندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مزار کا انتظام محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے اور اسے پنجاب اسپیشل پرمیسز تحفظ آرڈیننس 1985 کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ سلطان باہو کی وفات کی یاد میں سالانہ عرس کا تہوار جمعۃ الثانی کی پہلی جمعرات کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ مزید 1
محرم سے 10 محرم تک شہدائے کربلا کے اعزاز میں عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت خود سلطان باہو نے شروع کی تھی۔ یہ تقریبات ہزاروں کی تعداد میں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ان کی تعلیم اور روحانی برکت حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ سلطان باہو کی وراثت ان کی تحریروں، شہری اور سروری قادری ترتیب کے مسلسل عمل کے ذریعے برقرار ہے۔ ان کی تعلیمات الہی محبت، تزکیہ نفس اور خدا کی یاد کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ ان کی زندگی اور کام روحانی متلاشیوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں جو اسلام کے اندرونی جتوں سے گہری وابستگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کل ہم بہاؤالدین محمد ولد کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔